تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال تبارک وتعالی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ وقال تعالی وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم۔ وروى الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور بڑی مبارکبادی کے قابل وہ حجاج کرام جنہوں نے اس سال عزم حج بیت اللہ کر لیا تھا، لیکن قضاء و قدر کے تحت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت اس سال وہ تمنا پوری نہ ہو پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل نصیب فرمائیں، عافیت کا معاملہ نصیب فرمائیں۔ اور اس وقت ذوالقعدہ کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور ہر سال اس وقت حجاج کرام کے قافلے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد سرزمین بیت اللہ پہنچ چکی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ان ابتدائی دنوں میں حج سے پہلے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس سال وہ بہاریں، وہ کیفیتیں اور وہ احوال اس سے دنیا محروم ہیں۔ شاعر نے اشک حسرت پیش کرتے ہوئے کہا ہے، افسوس کہ اب کے بار بھی ہم دربار نبی میں جا نہ سکے، یعنی جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سفر حج کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے تحت نہ جا سکے، ان کی طرف سے ترجمانی ہے، افسوس کہ اب کے بار بھی ہم دربار نبی میں جا نہ سکے، حسرت ہے ان ارمان زیارت بیداری، ویراں ہے خوابوں کی دنیا، مجبوری قسمت کیا کہیے وہ آ نہ سکے ہم جا نہ سکے، سوچا تھا عرب کے ساحل پر قدموں کے عوض سر رکھیں گے، سوچا تھا عرب کے ساحل پر قدموں کے عوض سر رکھیں گے، اس راہ میں سر کے بل نہ چلے اس در سے جبیں ٹکرا نہ سکے، اس زندگی محروم کا اب پیمانہ چھلک جائے نہ کہیں، اس زندگی محروم کا اب پیمانہ چھلک جائے نہ کہیں، اس سال بھی چاہے زمزم پر ہم اپنا سبو چھلکا نہ سکے، سنتا ہوں ہوئے ہیں مس اس سے سرکار کے لبہائے اطہر، سنتا ہوں ہوئے ہیں مس اس سے سرکار کے لبہائے اطہر، سنگ اسود کے بوسے کا یہ کیف میرے لب پا نہ سکے۔ اللہ عز و جل امت مسلمہ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائیں، عافیت کا ماحول عطا فرمائیں،
اس بیماری سے انسانیت کو اور امت کو نجات عنایت فرمائیں۔ واجب الاحترام محترم بزرگ و دوستو، مسلمان اور بیت اللہ شریف کا ایک عجیب کنیکشن اور ایک عجیب تعلق ہے، مقناطیسیت اور لوئی چمک کا تعلق ہے کہ ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور جڑا ہونا بھی چاہیے۔ اس تعلق سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے آیات کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرزمین بیت اللہ سے اور بیت اللہ شریف سے ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزیں سپلائی کرتے ہیں۔ 5 چیزیں بیت اللہ شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ پہلی چیز ہے برکت اور دوسری چیز ہے ہدایت۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ عز و جل نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر لوگوں کے لیے، عالمین کے، ساری دنیا کے لیے مبارکن ذریعہ برکت ہے اور ذریعہ ہدایت ہے۔ یہاں سے برکت بھی سپلائی ہوتی ہے اور ہدایت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ جب ہدایت ملتی ہے تو انسان دنیا کے بھی رائٹ وے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور اسی وجہ سے مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ جس مومن کو ہدایت مل جائے وہ دنیا کے بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، شریعت اور سنت کے بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت۔ اور برکت جب زندگی میں ہوتی ہے تو اسباب دنیا میں اس کے لیے گزران آسان ہو جاتا ہے، تھوڑے پر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس میں برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو مبارکن وہدن، بیت اللہ سے برکت تقسیم ہوتی ہے، نمبر 2 ہدایت تقسیم ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ملا۔ تیسری بات جو بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ قیاما للناس ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی جب تک دنیا میں بیت اللہ کا وجود رہے گا لوگوں کا قیام رہے گا۔ جب تک بیت اللہ کا وجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی، دنیا کا نظام یہ چلتا ہی رہے گا۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی، برکت، ہدایت اور قیاما للناس، دنیا کے قائم رہنے، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور نمبر 4 اور نمبر 5 ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابتاً للناس نمبر 4 وَأَمْنًا نمبر 5۔ مثابتاً للناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف لوگوں کے لیے مثابت ہے، سرزمین بیت اللہ لوگوں کے لیے مثابت ہے۔ مثابت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جو کنواں ہوتا ہے گولائی میں یا کسی بھی طریقے کا کنواں ہوتا ہے، اس کنویں میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ڈول لٹکا ہوتا ہے اور اس ڈول کو اندر ڈال کر پانی نکالا جاتا ہے، تو وہ پورا کنواں ہے، پورے فائدہ اٹھانے کی جگہ، لیکن اس میں مین جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں رسی ڈال کر ڈول ڈال کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں کی اس جگہ کو عربی میں مثابت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثابتاً للناس فرما کر یہ بتایا کہ ساری دنیا میں سرزمین بیت اللہ سے روحانیت کا آب حیات تقسیم ہوتا ہے، ساری دنیا میں روحانیت کا آب حیات بیت اللہ سے سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا مثابتاً للناس کا۔ اور نمبر 5 وَأَمْنًا، امن، پیسفل ماحول، امن والا ماحول، شانتی اور چین اور سکون والا ماحول، کہ جب تک سرزمین بیت اللہ میں امن، چین، سکون اور عافیت کا ماحول رہے گا، ساری دنیا میں امن، چین اور سکون اور عافیت کا ماحول برقرار رہے گا۔ تو مجموعی طور پر ٹوٹلی کل 5 چیزیں ہو گئی جو بیت اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سپلائی فرماتے ہیں، برکت، ہدایت، قیاما للناس، مثابتاً للناس، اور نمبر 5 وَأَمْنًا۔ یہ 5 چیزیں بیت اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے
کہ کوئی چیز کسی پاور ہاؤس سے سپلائی ہو رہی ہے، کسی ڈیپو سے تقسیم کی جا رہی ہے، تو صرف تقسیم کر دینے سے کام نہیں بن جائے گا۔ جب کوئی چیز وہاں سے تقسیم ہو رہی ہو تو لینے والوں کا ریسیونگ سسٹم پاورفل ہونا چاہیے، لینے والوں کا نظام ہونا چاہیے جو وہاں سے لے سکے۔ ایک چیز ایک جگہ سے سپلائی ہو رہی ہے لیکن اس کے لینے والا اگر کوئی نہ ہو، ریسیونگ سسٹم پاورفل نہ ہو، لینے کا نظام اگر اچھا اور مضبوط نہ ہو تو کتنا بھی تقسیم ہوتا رہے، کتنا بھی لٹایا جاتا رہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا، لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل پائے گا۔ تو یہ جو 5 چیزیں وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے، اس کا ریسیونگ سسٹم کیا ہے، اس کے لینے کا نظام کیا ہے، یہ 5 چیزیں جو بیت اللہ سے اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں، یہ انسانوں کو کیسے ملتی ہے، یہ ایمان والوں کو کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کے 2 ذریعے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بیت اللہ سے جو تقسیم ہوتی ہیں، اس کے لینے کے 2 ذریعے ہیں۔ نمبر 1 حج اور عمرہ، حج بیت اللہ اور عمرہ، یہ دونوں چیز، یہ اس سے بھی جو ہے یہ 5 چیزیں وہاں سے ملتی ہے۔ جو سفر حج پر جائے گا، سفر عمرہ پر جائے گا، بیت اللہ شریف کا دیدار کرے گا، زیارت کرے گا، یہ 5 چیزیں اس کو اس کے ظرف کے مطابق ملے گی۔ وہ جتنا کشید کرے گا، جتنا لینے کی کوشش کرے گا، جتنا نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ 5 چیزیں حاجی اور معتمر کو وہاں ملتی ہیں۔ اور نمبر 2 اس کے لینے کا دوسرا نظام ہے نماز۔ نماز بھی یہ 5 چیزیں جو ملتی ہے اس کے لینے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے نماز کے موقع پر حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نماز کے وقت آپ اپنا رخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نماز کے وقت آپ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لیں، یہ حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دھیان اور توجہ کی مشق کرنی چاہیے۔ اللہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہے ہو، تو بیت اللہ پر دھیان جمانے کی اور بیت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اور بیت اللہ کے تصور کی مشق کریں۔ یعنی نماز کے دوران یہ نہ ہو کہ میرا صرف ظاہر بیت اللہ کے سامنے آ جائے یا بیت اللہ کا رخ کر لے، مغرب کی طرف ہم رخ کر لیں، بلکہ میرا پورا وجود میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کا کنیکشن بھی بیت اللہ سے قائم ہو جائے، میرے دل کا کنیکشن بھی بیت اللہ سے قائم ہو جائے۔ ہماری تو نماز کا آغاز ہی غلط ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اسٹریٹ ہاتھ یوں ہونے چاہیے، اللہ اکبر، بیت اللہ کی طرف میرا ہاتھ ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، عجیب و غریب طریقے سے۔ تو نماز کا آغاز اور کنیکشن ہی بیت اللہ سے شروعات ہی میں نہیں ہو پاتا ہے، تو ہماری نماز اللہ اکبر، پورا رخ ہاتھ کا ہتھیلی کا بیت اللہ شریف کی طرف، پورے ظاہر کا اور پورے وجود کا اور پورے باطن کا کنیکشن بیت اللہ سے جتنا زیادہ نماز میں جڑے گا اتنا زیادہ یہ 5 چیزیں نمازی کو بھی ملا کرے گی۔ اور حج پر جانے والے اور عمرہ پر جانے والے جانتے ہیں کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، اور بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں اترتی ہے، 60 طواف کرنے والے کو، 40 نماز پڑھنے والے کو، اور 20 تو صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کو ملا کرتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ کتنے اعزاز کی اور مقام اور مرتبے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک میں اللہ عز و جل نے مومن کا امتحان لیا۔ یہ حج کی جو ترتیب آتی ہے، ذی الحجہ کا جو سیزن آتا ہے، حج کا جو مہینہ اور قربانی کا جو وقت آتا ہے، اس کی ترتیب سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر کے بندے نے مال کا امتحان دیا، زکوٰۃ ادا کر کے مال کا امتحان دیا، روزہ رکھ کر اپنے نفس اور اپنی جان کا امتحان دیا کہ میں اللہ کے نام پر اپنی مرغوب کھانے پینے کی چیزیں اور بیوی کی ملاقات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس
عمل پر انعام اللہ تعالیٰ عید کی شکل میں دیتے ہیں، عید الفطر کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن جو بڑی سرکار ہوتی ہے نا، جو بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، ان کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ انعام اپنے پاس بلا کر بھی دیتے ہیں، ایکسٹرا پرائز اور گفٹ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو عید الفطر کی شکل میں انعام مل چکا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہر سال سفر حج پر بلا کر، اپنے در پر بلا کر، عرفات میدان میں بلا کر، بیت اللہ میں بلا کر وہ انعام اور وہ اس کا پرائز عطا کرتے ہیں، جو اس نے نفس اور جان اور مال کی قربانی دی ہے، اس کا انعام وہاں بلا کر دیتے ہیں۔ حج کی سعادت یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج کی سعادت کس کو ملتی ہے؟ حج کی سعادت اسی کو ملتی ہے جس کی لبیک مقبول ہو، لبیک کی قبولیت پر حج کی سعادت ملا کرتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی نہ مال کی وجہ سے حج پر جاتا ہے، نہ عزت اور عہدے اور کرسی کی وجہ سے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا زعم ٹوٹے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میرے پاس تو بہت مال تھا، میرے پاس تو بہت مال ہے اور میں ہر سال حج کرتا تھا، مال کی بنیاد پر میں ہر سال جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس سال کی لبیک نہیں لکھی ہوئی تھی تو تم نہیں آ سکتے ہو، مال کی بنیاد پر جاتے تو مال تو اس سال بھی ہے لیکن نہیں جا پا رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ حج مال کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ بہت سارے کرسی والے، عہدے والے، شان اور شوکت والے، اونچے اونچے مقام اور مرتبے والے، وہ بھی اس سال نہیں جا پائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت ہم کو ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارا فائدہ ہو جائے۔ وہ ذات ہماری عبادتوں سے اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج کی سعادت اسی کو ملتی ہے جس کی لبیک ہو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دی اور عالم ارواح میں روحوں نے لبیک پڑھا۔ جس روح نے وہاں پر جتنی مرتبہ لبیک پڑھا ہوگا، دمادم لبیک پڑھا ہوگا، ان روحوں کو زندگی میں اتنی مرتبہ حج نصیب ہوگا۔ لیکن اس سال اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ترتیب بنی کہ بڑے بڑے سورما، مالدار، رئیس ہو، عہدیدار ہو، کرسی دار ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندش لگائی اور اپنی شان استغنائیت کا مظاہرہ کیا کہ ہم وہ بادشاہ ہیں کہ ہم جب چاہیں گے اپنے دربار پر بلائیں گے اور جب تمہاری ناقدری دیکھیں گے اپنے دربار سے تم کو نکال دیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا، حجاج اور معتمرین کے لیے بندش لگا دی گئی۔ یہ رونے اور سوچنے کی بات ہے۔ اسی کے پس منظر میں یاد رکھنا چاہیے کہ حج کا فائدہ کیا ہے، حج کرنے سے کیا ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا فائدہ بتایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حج کا ایک فائدہ تو حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، حاجی جب حج سے آتا ہے گناہ سے پاک صاف ہو کر اور اس حج میں غلط کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں سے وہ جنا گیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ اور جو پابندی اور اہتمام کے ساتھ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے، ان کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے بھٹی نے ان کے گناہ کو صاف کر دیا ہو۔ یہ حج کے فضائل اور فوائد احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید نے حج کا جو اہم فائدہ ذکر فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ حج کا فائدہ کیا ہے، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حج کا فائدہ اس آیت میں بتایا، نماز کا فائدے میں بتایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ بتایا، لعلکم تتقون، روزے سے تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا۔ لیکن جب حج کے فائدہ بتانے کا وقت آیا تو فرمایا لیشہدو، اس کے منافع کا، اس کے فائدے کا تم مشاہدہ کرو، خود جا کر دیکھو۔
یعنی اس آیت سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ حج کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ کوئی ایک فائدہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ دیدنی ہے, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. جب تک یہ جا کر دیکھو گے نہیں, حج عمرہ کا فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل تو یہ آنکھیں جب جا کر دیکھے گی تو ان آنکھوں کو پتا چلے گا کہ اس سرزمین میں کیا طاقت ہے, اس بیت اللہ میں کیا مقناطیسیت ہے. کہ ایک حاجی جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے, وداعی طواف کرتا ہے, طواف وداع میں اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے, اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہے, وہ بیت اللہ کے فراق میں اور جدائیگی میں روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ اس گھر میں ایسی کیا چیز ہے؟ اس کا دروازہ بھی بند ہے, اس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے. دنیا میں ایک سے ایک گھر پڑے ہیں, گرین ہاؤس ہے, وائٹ ہاؤس ہے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہاؤس ہے, لیکن یہ واحد مکان ہے کہ جب اس کو چھوڑا جاتا ہے, وہاں سے رخصت ہوا جاتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے, مغموم ہوتا ہے. طواف وداع میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, بیت اللہ کو چھوڑنے کا ایک عجیب سا درد ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں مقناطیسیت, لوئی چمک اور یہ کشش رکھی ہے کہ دل اس کی طرف کھینچ کر چلے جاتے ہیں. تو لیشہدوا منافع لہم, اس کا کوئی ایک دو فائدہ نہیں, اس کے جنرلی فائدے اگر پانے ہیں تو جب تک مشاہدہ نہیں کرو گے, جا کے خود نہیں دیکھو گے, اس کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے. اس کا فائدہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. من اراد الحج فلیتعجل, حدیث پاک میں ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے, بلا عذر تاخیر نہ کرے. آج کل ہمارے پاس بہت سارے عذر ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں, اتنی پاک جگہ پر میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے. واشنگ مشین میں اسی کپڑے کو ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے جو گندا اور میلا ہوتا ہے, دھلے ہوئے کپڑے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. میں گنہگار, ناپاک, میرا وجود ناپاک, تو مجھے زیادہ بیت اللہ جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو یہ عذر ہوتا ہے کہ پہلے سب بچوں کی شادیاں ہو جائیں, بچیوں کی شادیاں ہو جائے, یہ عذر پیش کرتے ہیں. یہ کوئی عذر نہیں. حج فرض ہو گیا تو پھر فوراً اس کو کیا جائے, اس میں ٹال مٹول نہ کی جائے. کوئی کاروبار اور بزنس کا عذر کرتے ہیں اور ٹال مٹول سال گزرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے امی ابا جب تک حج نہیں کر لیں گے تب تک مجھ پر حج فرض نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. نماز ان پر الگ فرض ہے, مجھ پر الگ فرض ہے. روزہ الگ ہے, مجھ پر الگ ہے. حج اگر ان پر فرض نہیں ہوا ہے, مجھ پر ہو گیا ہے, تو مجھے پہلے کرنا ہوگا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماں باپ جب تک حج نہ کرے اولاد نہیں کر سکتی ہے. یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید نے سخت لفظ کا استعمال فرمایا, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ نہیں فرمایا کہ وَمَن أَبَى یا وَمَن لَمْ يَحُجْ, جس نے حج کا انکار کیا یا حج نہیں کیا. یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حج نہ کرنے والوں کو کفر کا لفظ استعمال فرمایا. اور اسی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں سخت ترین بات فرمائی, وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے, چاہے نصرانی ہو کر مر جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس سے ہمیں حج کی اہمیت کو سمجھنا ہے. جن مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے ان کو ابھی سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد اسی سال کرنا ضروری ہے یا ڈیلے کرنے کی گنجائش ہے, جس کو ہماری کتابوں کی اصطلاح میں وجوب علی الفور اور وجوب علی التراخی, ڈیلے کر سکتے ہیں یا اسی سال کرنا ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ فوراً کرنا ہے, لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ ڈیلے کر سکتے ہیں, تراخی کی گنجائش ہے, لیکن مر گیا تو پھر بڑی وعید ہے, بڑا خطرہ ہے. لہذا جیسے ہی حج فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے, جلد از جلد اس کے کرنے کا اہتمام کیا جائے. لہذا اس فتوے کی روشنی میں علی التراخی
تاخیر کی گنجائش ہے، تو جن حضرات پر حج فرض تھا اس سال کے حالات کی وجہ سے وہ فرضیت ادا نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن حالات ایسے بن گئے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل معاف فرمائیں گے، حالات کو درست فرمائیں گے۔ اب ہم اگلی بات یہ سمجھتے ہیں، بیت اللہ کی اہمیت کو سمجھا ہم نے، حج کے فائدے کو سمجھا، لیکن اس سال کی جو صورتحال ہے، جو وبائی مرض چل رہا ہے، کووڈ-19 اور کرونا وائرس کا جو ماحول کرونا وائرس کا جو ماحول چل رہا ہے، اس دور میں حج بیت اللہ کا معاملہ جو مشکل ہوا ہے، اس کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی انتظار ہوا، ورنہ تو شوال میں بھی اعلان ہو سکتا تھا۔ پورا شوال کا مہینہ گزر جانے کے بعد، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا سوچ سمجھ کر اور کتنا مشورے اور کتنے چیزوں کے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا، اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا کہ اس سال غیر سعودی کے لیے حج کینسل ہوا ہے، اور صرف سعودی حضرات جو مقامی حضرات ہیں وہ بھی لیمیٹڈ تعداد میں اور محدود تعداد میں اس سال حج ہو سکے گا، یہ وہاں سے اعلان ہوا۔ اب اس اعلان کے پس منظر میں ظاہر ہے کہ دل کا بوجھل ہونا یقینی ہے۔ جو لوگ اپنی جمع پونجی کر رہے ہیں، سالوں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے انہوں نے حج کمیٹی کے لیے جمع کیا ہوگا، ان کے دل پر کتنا بوجھ ہوگا، ان کا دل کتنا مغموم ہوگا، وہ اس نہ جانے پر کتنے جذبات اور کیفیات میں ہوں گے۔ ایک مومن اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا کیا تمنائیں کی ہوں گی، کیا کیا ارادے کیے ہوں گے، کیا کیا جذبات ان کے دل میں ہوں گے، اور کب سے وہ تیاری پر لگے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جب یہ حالات آئے، اللہ کے فیصلے کے سامنے مومن بندے کو جھکنا، یہی اس کا ایمان ہے۔ اس طرح کے حالات میں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہماری بے حرمتی کا نتیجہ تو نہیں ہے، ہماری بے عزتی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ یہ بار بار جو حج اور عمرے پر ہم جا رہے تھے، اور حرمین شریفین کے تقدس کو جو ہم نے پامال کیا تھا، حرمین شریفین کو جو سیلفی اسٹوڈیو بنا دیا گیا تھا، ہر جگہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، ہر جگہ اپنی عبادت کی نمائش ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اس بے حرمتی، بے عظمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حجاج پر، معتمرین پر یہ دروازے بند کر دیے کہ اتنا اونچا مقام جہاں اللہ عز و جل کا تصور اور دھیان آنا چاہیے، وہاں تمہیں دوست اور احباب دھیان آتے ہیں کہ میں ان کو فوٹو بھیجوں گا، واٹس ایپ پر فوٹو بھیجوں گا کہ وہ مجھے دیکھیں گے کہ میں نے احرام پہنا ہے اور یہ کیا ہے۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں انسان کانپ جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے کہ میرا ناپاک وجود اتنے پاک گھر کے سامنے کھڑا ہے، اور وہاں ہم کھڑے کھڑے فوٹو نکال رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تمام جانے والے حجاج اور معتمرین کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ہماری بے حرمتی کا اور بے عزتی کا اور حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ جانے والے جانتے ہیں کہ ہم اپنی مقامی محلے کی مسجدوں کا جتنا احترام کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج حرمین کا وہ احترام وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ جب دیار مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہوتی، ایک زائر بڑی بے دردی کے ساتھ روزے پر حاضر ہوتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں چپل دبا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ سیلفی بنا رہا ہے، پہلی مرتبہ روزے کی حاضری دے رہا ہے۔ اس بے حرمتی کے ساتھ جب وہ روزے پر حاضر ہوگا، اس کو سرکار کی کیا توجہ ملے گی؟ یہ ہماری اس ناقدری کا، اس بے حرمتی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ غور و فکر اور ڈرنے والی بات ہے۔ اور اس طرح کے حالات اور واقعات پہلے بھی پیش آئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی مرتبہ یہ اس وقت 1441 1441 ہجری چل رہا ہے، ہسٹری میں اور تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ 251 ہجری میں سب سے پہلی مرتبہ
ایک لڑائی جھگڑے کی وجہ سے سفر حج لوگوں کا کینسل ہوا تھا، اور تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے سفر حج کینسل ہوا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ ہسٹری میں اور لائف میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہسٹری اور لائف میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات اور عذر کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یا وباؤں اور بیماریوں کی وجہ سے حج کی بندش کا معاملہ اور رکاوٹ کا معاملہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے، ایک مشہور یوٹیوب چینل ہے تحفظ دین، جس میں پرائم ٹائم جو روزانہ آتا ہے، اس کی تحقیق کے مطابق اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے 150 سال پہلے ہوا تھا، جو کسی بیماری کی وجہ سے اس سال حج کو روکا گیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات کی وجہ سے حج کی بندش اور رکاوٹ یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب آگے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک اس حج کی بندش سے ہم نہیں جا پا رہے ہیں، اس سے ایک پیغام تو جو جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی نظر آتی ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو سچے عاشق ہیں، جو ہر سال جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، وہ ان کے دلوں پر کیا گزرے گی جب حج کے دن جیسے جیسے قریب آئیں گے، جن کے پاس اسباب بھی تھے، پیسے بھی بھر دیے تھے اور سچے عاشق تھے، ہم ذرا تصور کریں، امیجن کریں کہ جیسے جیسے دن قریب آئیں گے ان کے دل پر کتنا بڑا بوجھ ہوگا، ان کے دل کی کیا کیفیات ہوگی، وہ کیسے برداشت کر پائیں گے۔ وہ عرفات کا میدان جہاں ایک ساتھ 25 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، جہاں 1-2 ہزار یا 10 ہزار کا مجمع، جب بار بار دیکھنے والا یہ منظر دیکھے گا، وہ اس منظر کی کیسے تاب لا سکے گا۔ وہ عرفات کے میدان کی حاضری، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جاؤ، کسی بھی دن چلے جاؤ، 9 تاریخ میں عرفات کی حاضری کی جو اہمیت ہے، وہ اہمیت کہیں نہیں مل سکتی، دنیا کے کسی مقام پر نہیں مل سکتی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی غیرت کا جوش اور جلال اور معافی کا عام اعلان، فرشتوں کو گواہ بنانا، فرشتوں پر فخر کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں جو نافرمان ہے اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عرفات کے میدان میں جوبن پر ہوتی ہے، وہ مینا کی وادیاں، وہ مزدلفہ کی راتیں، وہ عرفات کا میدان۔ جب اس سال وہ منظر حجاج کرام کے سامنے آئے گا جو جاتے تھے، ان کے دل پر کیا بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ناقدریوں کو معاف فرمائے۔ عرفات کے میدان میں تو اللہ کی رحمت جوش و خروش کے ساتھ برستی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری دی۔ حضرت عرفات کے میدان میں زار و قطار رو رہے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں، کہ بتاؤ آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کو اس بات کا شک ہو کہ آج میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تو اندازہ لگاؤ عرفات کے میدان کی عظمتوں کا، اہمیتوں کا، کہ فرشتوں کو اللہ بندوں کی مغفرت کا گواہ بناتے ہیں، بندوں کو معافی کا عام اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہے کہ اب میں نے عرفات کا دروازہ بھی بند، تمہاری مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، حرمین کے دروازے بند ہوئے، اب مینا کی وادیاں تمہارے لئے بند، مزدلفہ کا میدان بند، عرفات کا میدان بند۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذرا ہم تصور کریں، اپنی عیاشیوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کو ہم ختم کریں، اللہ کو راضی کرانے کی کوشش اور اس کا اہتمام کریں۔ اگلی بات ہم سمجھتے ہیں، بیت اللہ شریف میں یہ 25 لاکھ کا مجمع، 30 لاکھ کا مجمع جب دیکھتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا سیٹ ہوتا ہے، جس کا دربار جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس مانگنے والوں کا ہجوم بھی اتنا بڑا لگتا ہے۔
تو وہ کتنی بڑی سرکار ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار کتنا بڑا اور کتنا بڑا ہے کہ شاید کیا یقیناً ساری دنیا میں اتنا بڑا مجمع اور اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ مانگنے والے، عرفات کے میدان میں گڑ گڑانے والے، یہ منظر شاید دنیا میں، یقیناً پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا ہے جو عرفات کے میدان میں ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبریائی اور طاقت کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کا خزانہ لامحدود ہے۔ اس لیے عاشق اور حجاج اور معتمرین مستانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پروانہ وار اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے ترانے پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو حالات بنے ہیں، ان حالات میں جو حجاج کرام نہیں جا پا رہے ہیں، جنہوں نے پیسے بھی بھر دیے تھے، پختہ ارادہ بھی کر لیا تھا، گویا یوں سمجھیے کہ اب اصل بات پر ہم آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہدایات اور کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلی بات، بندے مومن کو اپنی تقدیر پر راضی رہنا کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرا رب جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حال میں رکھنا چاہتے ہیں، میں اس پر راضی رہوں، یہ تقدیر پر ایمان۔ دوسرا پیغام یہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ظاہر ہے کہ دل پر تو بہت بوجھ ہوگا، جیسے جیسے حج کے دن قریب آئیں گے ایک دل کی کیفیت بدلتی جائے گی، وہ ہر سال کا منظر یاد آئے گا، ہر سال کی وہ کیفیات یاد آئے گی، لیکن اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا کی جب نہیں ملتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو چھوڑو، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یعنی انگور کھٹے ہیں بولتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس موقع کے تو انگور میٹھے ہی میٹھے ہیں، کوئی انگور کھٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دیا، سہولت بخشی، اس پر بھی میں راضی۔ اللہ نے حالات لائے، میں نہیں جا پایا، اس پر بھی راضی۔ میری تقدیر پر کا امتحان ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے عطا کریں گے۔ تو یہ انگور بھی میٹھا ہے، یہ انگور کھٹے کا تصور نہیں۔ اور چوتھی بات، حدیث پاک خطبے میں پیش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ مومن کی نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، افضل ہے مومن کی نیت۔ تو ظاہر ہے ہم نے نیتیں کر لی تھی، ارادے کر لیے تھے، عزائم کر لیے تھے، بہت ساری تیاریاں کر لی تھی، بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر لی تھی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہاں پر سمجھنا ہوگا، محدثین عظام نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مان لیجئے کہ نیت کی اور حج پر چلے بھی گئے، لیکن نیت میں فتور آ گیا، خرابی آ گئی کہ اب لوگ مجھ پر حاجی کا لیبل لگائیں گے اور مجھے حاجی عبدالرزاق کہیں گے، حاجی صاحب کا میرا لیبل لگ جائے گا۔ نیت میں خلل آ گیا تو یہ عمل بیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو اس سال نہیں جا پایا اور تڑپ اور طلب رکھتا تھا لیکن ان حالات کی وجہ سے نہیں جا پایا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس بندے کے مقابلے میں جو جا چکا ہے، اور جانے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا، خرابی آ گئی کہ میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے اس لیے وہ حج کرتا ہے، تو وہ عمل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔ اگر عمل میں اخلاص ہوگا تو پھر اس عمل میں جان پڑے گی اور وہ عمل مضبوط اور قابل اعتبار ہوگا۔ اور اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں، 5ویں نمبر پر نہ جانے والوں کے نام یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طلب اور تڑپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔
یوں نہ جا سکنے والوں کو اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں میری تڑپ اور طلب کی کمی کا اثر ہے، میری تڑپ ادھوری تھی، اس میں کہیں کچاس اور کمزوری تھی، یہ اس کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے۔ یہ میری تڑپ کی کمی ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ اٹھائے جانے والے قدم۔ تو ہمیں اپنے نفس کو یہ تسلی دینی ہے، سمجھانا ہے کہ تیری تڑپ میں کمی ہے، تیری طلب میں کمی ہے۔ اور یاد رکھیے، رب تعالیٰ کو عمل سے کے ساتھ ساتھ بندے کا مچلنا، تڑپنا، کڑنا اور اللہ کی یاد میں پریشان ہونا، یہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ عاجز اس پر ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہے۔ لیلا مجنون کے بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں سے اس موقع کی مناسبت سے ایک واقعہ سمجھیے کہ ایک مرتبہ لیلا اور مجنون کا جب آپس میں افیئر ہوا، پیار و محبت کا معاملہ چلا، تو مجنون نے، جس کا نام قیس بتایا جاتا ہے، اس نے لیلا کے ابو سے رشتے کی بات اور پیغام بھجوایا جو ریجیکٹ ہو گیا، رد ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان اور بہت دعائیں کرتا تھا، مولا سے لیلا مانگتا تھا، بہت دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے لیلا دے دیجئے، مجھے لیلا دے دیجئے۔ اور کئی مدت اسی میں گزر گئی، لیکن اس کی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئی۔ اپنے سسر کو بھی وہ بہت مناتا رہا، لیکن بات نہ بنی۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ بہت پریشان ہو کر اور بہت دکھیارا ہو کر ایک رات اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات یہ کی کہ یا اللہ، میں کئی دنوں سے آپ سے لیلا مانگ رہا ہوں اور مانگ کر اب پریشان ہو چکا ہوں۔ اب یا اللہ، دو آپشن ہیں، یا تو آپ مجھے لیلا دے دیجئے یا لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دیجئے، یا تو دے دیجئے یا اس کی محبت نکال دیجئے۔ یہ دو آپشن میں سے ایک فائنلی ڈیسیزن میرے لیے طے ہو جائے، یا تو لیلا مل جائے یا اس کی محبت ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل جائے، یہ فیصلہ ہو جائے۔ یہ دعا کر کے وہ مجنون رات میں سوتا ہے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، ہم لیلا کے دینے پر بھی قادر ہیں، تھوڑا سا اور اوپر، ہم لیلا کے دینے پر بھی قادر ہیں، تھوڑا سا، اور لیلا کی محبت دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں۔ ہماری قدرت دونوں پر ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تم راتوں کو اٹھ کر ہمارے سامنے مچلتے ہو، بے قرار ہوتے ہو، مانگتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، یہ تمہاری تڑپ ہمیں بڑی پسند ہے، یہ تمہارا راتوں کو مچلنا بہت پسند ہے۔ اگر یہ دو آپشن میں سے ایک دے دیا گیا تو ہمیں وہ تڑپ نہیں ملے گی، وہ طلب نہیں ملے گی، تمہاری جو مچلنا ہے وہ کیفیت ہمیں نہیں ملے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ میرے رب کو بندے کا مچلنا اور تڑپنا بہت پسند ہے، تو ہم اپنی تڑپ کو بڑھائیں۔ یا اللہ، بلا لیجئے، دروازے کھول دیجئے، ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ بس کر دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیجئے، اپنی تڑپ اور طلب کو اور لبیک کی کیفیت کو رب تعالیٰ کے سامنے اور بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سال جو نہیں جا سکنے والے ہیں، یا عاجز کہہ سکتا ہے کہ وہ اس معنی کر بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ اگلے سال جب رب تعالیٰ ان کو بلائیں گے، وہ بڑی طلب کے ساتھ جائیں گے، ان کی طلب بہت بڑی ہوگی، ان کی کیفیات بہت بڑی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد حالات درست کریں گے۔ جیسے ہی عمرہ شروع ہوگا، ہم دیکھیں گے معتمرین کی کیفیت بدل جائے گی، ان کے عمروں کا ذوق اور کیف بدل جائے گا، حجاج کا حج بدل جائے
جائے گا. اب تو ایک پکنک کی طرح ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکاوٹ آئی ہے، تو اب اس طلب کے بعد اس میں انشاءاللہ ذوق اور کیف کی وجہ سے ہم عبادت کی شان پیدا کریں گے. تو ایک ہدایت نہ جا سکنے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی طلب کو اور بڑھائیں. یوں تصور کریں کہ میری طلب میں کمی ہے، میری طلب میں کمی ہے. اسی طرح اگلی بات سمجھیے کہ جب ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کا جب سفر فرمایا، مقام شریف پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایام شروع ہو گئے. وہ رونے لگ گئی کہ اب میری عبادت کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمرہ کے احرام کو ختم کرا کر حج کے ارکان کو ادا کرایا. جو مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے عمل ہوا، لیکن دیکھیے اتنا تو ہوا نا کہ عمرہ نہیں کر پائیں. یعنی بندے کی تقدیر کا امتحان ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ مشہور قول کی نسبت ہے کہ میں نے اپنے رب کو میرے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا. میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. کن فیکون، یہ تو میرے رب کی شان ہے. میں جو چاہوں وہی ہو، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مالداروں کو بھی اور مضبوط لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ایک یمنی شخص جن کی عمر تقریباً اس وقت 80 سال ہے، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جب 10 سال کے تھے اس وقت سے لے کر کنٹینیو انہوں نے 70 حج کیے. یہ ان کا 71واں حج تھا. کسی کے 35 حج کنٹینیو ہوئے، کسی کے 20 ہوئے، کسی کے 15 ہوئے. اور اللہ حفاظت فرمائے کبھی ہماری زبان سے، ایسے حجاج کی زبان سے نیت کے فطور کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات نکل گئی ہو کہ میں نے اتنا کیا اور اتنا کیا، تو پھر وہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ اس سال بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے وہ بڑے بول ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے 35 ایک طرف رکھ دو، تمہارے 80 ایک طرف رکھ دو. ہم جب تک قبولیت اس میں نہیں ڈالیں گے، تمہارا اخلاص جب تک اس میں نہیں آئے گا، چاہے وہ 1000 ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اخلاص والا ہوگا، طاقت والا ہوگا، ہم اس کو قبول کر لیں گے. اگلی بات یہ سمجھنا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ حدیبیہ کا ارادہ فرمایا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فتح کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر عمرہ پر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہ تو سراپا حجت اور دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر عمرہ شروع فرمایا. مقام حدیبیہ پر پہنچ کر کفار و مشرکین کی طرف سے بندش ہو گئی، روک لگا دی گئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. صلح نامے میں طے ہوا کہ سفر عمرہ اگلے سال ہوگا. آپ علیہ السلام نے صلح نامہ میں سب صلح کی قرارداد اور جو صلح کی شرطیں تھیں وہ منظور ہوئی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ اب اگلے سال عمرہ کریں گے، اس سال عمرہ نہیں ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں پر اتنا بوجھ تھا جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آرڈر کے عاشق زار تھے، اشارے پر مر مٹنے والے تھے، لیکن سرکار نے اس موقع پر فرمایا کہ اپنے احرام اتار دو. صحابہ اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، دل اتنا بے قرار تھا کہ ہم احرام پہن کر آ گئے اور حدیبیہ پہنچ گئے. حدیبیہ کی جگہ کا بعض حصہ تو حدود حرم میں داخل ہے. اسی وجہ سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سفر میں نمازیں حدود حرم میں پڑھنے کا اہتمام فرمایا. یہ بات لکھی ہے. تو بہرحال حدود حرم تک پہنچ گئے تو صحابہ احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما جان ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں. آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ کو کہا جا رہا ہے کہ احرام اتار دیں، وہ اتار نہیں رہے،
اور کبھی کبھار عورتوں کی باتوں میں مشورے میں بڑی فراست اور طاقت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس دلیل سے ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ قربانی کر لیں اور آپ سر منڈا لیں، آپ نے احرام اتارا، آپ کے عمل کو دیکھ کر سب کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی احرام اتار دیا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا جن کے صدقے میں ملی ہے، بیت اللہ جن کے صدقے میں بنا ہے، اور آج نبی کریم علیہ السلام کا جسد اطہر اور باڈی مبارک جس جگہ پر ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اتنی افضل ترین ہستی کو بھی اللہ عز و جل کی جانب سے حالات ایسے بنے کہ عمرہ سے روک دیا گیا۔ خواب ضرور دیکھا تھا، لیکن آپ نے یہی فرمایا خواب کے بارے میں کہ خواب میں یہ تھوڑی کہا گیا کہ اسی سال وہ خواب کی تعبیر پوری ہوگی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی عمرہ کی بندش آ گئی، رکاوٹ آ گئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سیمپل اور نمونہ ہے۔ اور اس سے شریعت کی جامعیت سمجھ میں آتی ہے کہ مومن کی زندگی میں آنے والی ہر حالت کا نمونہ سرکار کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ حالات کی وجہ سے ہم حج پر نہیں جا پائے، لیکن نمونہ سرکار کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی بندش آئی۔ جب آپ کے لیے رکاوٹ آ سکتی ہے تو ہما شما اور ہم سب کی اور حجاج اور اس سال جانے والوں کی کیا اوقات ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ تسلی کے لیے ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی بندش آئی اور رکاوٹ آئی۔ اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ اب ہمیں ان کاموں کے کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے جن کے کرنے پر حج کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک ذکر میں لگا رہے اور خوب طلوع ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر پھر اس جگہ سے جائے تو اس کو حج کامل کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے تاکیداً اس کے حج کامل کا تذکرہ فرمایا۔ تو دیکھیے شریعت نے بڑی آسانیاں ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ بندہ اگر اٹھ کر جس کا دل مغموم ہے وہ اشراق کی نماز اس نیت سے پڑھ لیں، نیت کا ثواب تو مل چکا ہے، لیکن دل اس لیے غمگین ہے کہ عمل نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ سے عمل کا ثواب لینا ہے۔ اشراق کی نماز کے ذریعے حج کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بیہقی شریف میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ولد بار، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حج کیا، اس کے بعد قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ماں باپ کی زیارت پر نبی کریم علیہ السلام نے بتایا مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حج مقبول ہوا یا مردود ہوا اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی زیارت پر مقبول حج۔ اور پھر سامنے سے سوال ہوا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، یعنی اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ہم انسانی لیمیٹڈ سوچ اور لیمیٹڈ خزانے سے نہ سوچیں، 100 بار دیکھیں گے تو 100 مقبول حج کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن عبادت کو میں اپنی نفس کی چاہت کے ساتھ کروں تو یہ نہیں چلے گا۔ ماں باپ کی محبت سے دیکھنا یہ بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج ماڈرن کلچر نے ماں باپ کا کیا مقام کر دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے ایک بات سمجھیے آپ۔ ایک جگہ پر بیرون ملک ایک عدالت میں ایک کیس آتا ہے، اور وہ کیس ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لڑکے نے ایک کتا پال رکھا ہے
اور 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے روزانہ وہ کتے کو دیتا ہے، جبکہ میری چاہت یہ کہ میرا بیٹا پورے ویک میں، پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دے، بس میری اتنی ڈیمانڈ ہے۔ کتے کو روزانہ 2.5 گھنٹے دیتا ہے تو مجھے صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دے، مجھے آ کر مل جائے، بس میری اتنی سی ڈیمانڈ۔ اندازہ لگائیں، اس کیس کا اندازہ لگائیں کہ ماں کیا ڈیمانڈ کر رہی۔ اب اس کا جو فیصلہ آتا ہے، ایک طرف اسلام دیکھیے اور ایک طرف دنیا کا نظام دیکھیے، فیصلہ یہ آتا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہم اس کو پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو 2.5 گھنٹہ دے یا 24 گھنٹہ دے، آپ کو وقت دینے پر یہ حکومت، یہ عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایک طرف اسلام کا نظام دیکھیں کہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ شریعت کی جامعیت دیکھیں، اللہ کے خزانے کی عنایات دیکھیں، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتے۔ تو وہ اعمال ہم کرنے کی کوشش کریں جن پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس سال نہ جا پانے والوں کے لیے ایک ہدایت یہ ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی جمع پونجی محدود ہے اور اسی کو انشاءاللہ اگلے سال حج کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہوتی ہے جو ہر سال ماشاءاللہ حج کرتے ہیں، تو اس سال کے جو اپنے حج کے پیسے ہیں ان کو غریبوں کی مدد میں لگائیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں اس بیماری سے، کاروباری جو ایفیکٹ ہوا ہے، اثر پڑا ہے، اپنے مال کو وہاں لگائیں۔ یہ بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ 2، 2.5، 5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ روپے غریب کی مدد کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ جگر گردے کا کام ہے۔ اگر ایسے لوگ اپنے مال کو غریب کی مدد میں لگائیں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ مختصر واقعہ اس تعلق سے عرض کروں، ربیع ابن سلیمان کا واقعہ فضائل میں موجود ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفر حج پر جا رہے تھے اور قافلے والوں کے ساتھ کوفہ کے مقام پر کچھ کھانا لینے کے لیے گئے۔ جب کھانا لینے کے لیے گئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو گدھے کا گوشت، مردار گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا اور وہ کاٹ کر لے جا رہی ہے، اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر پر گئے، اس کو دستک دی، وہاں دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں اور اس کو بتایا کہ بہن جی یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، آپ کیسے کھا رہی ہیں، کس طرح کھا رہی ہیں؟ وہ سمجھ گئے گھر کی حالت اور کنڈیشن بہت خراب ہے۔ اس نے کہا آپ جائیے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کافی دیر کے بعد یہ بات ہوئی، اس خاتون نے بتایا کہ میں سید ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، میں سید ہوں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ 4 بچیاں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ شریعت کی نگاہ میں ہم مضطر ہیں، مجبور ہیں، الا مضطررتم الیہ، حالت اضطرار میں ہمارے لیے مردار اور گدھا کھانا حلال ہے۔ ہم اس پوزیشن میں ہم سید ہیں، کیا کریں؟ ربیع ابن سلیمان پریشان، بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ قافلے والوں کے پاس جاتے ہیں، کھانا پہنچا کر کہتے ہیں میں نے اپنا سفر حج کینسل کیا، مجھے سفر حج پر نہیں جانا ہے۔ اور وہ پیسے لے کر آتے ہیں، اس گھر کے لیے اناج تقسیم کرتے ہیں، جو بھی کٹ ہے وہ بنا کر لاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی رقم بچتی ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور حوالے کر دینے کے بعد وہ خاتون اور ان کی 4 بیٹیاں ربیع ابن سلیمان کو خوب دعائیں دیتی ہیں، خوب دعائیں دیتی ہیں۔ اب وہ حج کا جو قافلہ تھا وہ تو چلا گیا، اب یہ کوفہ میں مقیم رہے کہ جب وہ ریٹرن آئے گا، میں اکیلے کیسے جاؤں ریٹرن، یہاں رک گئے کہ جب وہ واپس آئے گا میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ حج کا پورا سیزن مکمل ہوا، انہوں نے سوچا کہ میں حجاج کے قافلوں کا استقبال کروں، وہ استقبال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو وہ حاجی ربیع ابن سلیمان سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ تو ہمیں مینا میں ملے تھے، آپ تو ہمیں عرفات میں ملے تھے، ہماری ملاقات تو وہاں ہوئی تھی۔ بلکہ ایک حاجی یہ فرمانے لگے آپ کیا دعا کی درخواست کر رہے ہو، آپ نے تو مجھے مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی زیارت کے بعد ایک تھیلی دی تھی، اور یہ تھیلی مجھے کہا تھا کہ مجھے بعد میں دینا، یہ آپ کی تھیلی ہے، یہ لو۔ یہاں تک کہ وہ قافلہ جن کے ساتھ وہ جانے والے تھے وہ بھی آیا،
وہاں پر بھی یہی بات ہوئی. وہ لوگ بھی کہنے لگے آپ تو ہمارے ساتھ تھے, ہم کو دعا کی درخواست کر رہے ہو. بہرحال وہ تھیلی لی اور تھیلی لے کر وہ سو گئے. خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو ارشاد فرمایا کہ تم نے ہماری بچی کی فکر کی ہے, ہماری بچی کا خیال رکھا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے یا اللہ اس بندے کی جانب سے ایک فرشتہ طے کر دیا جائے جو قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے, جو قیامت تک حج کرتا رہے, اور وہ اس سال بھی حج کرے گا انشاءاللہ, وہ قیامت تک حج کرتا رہے. اس فضیلت کا اندازہ لگائیں. اور پھر اس تھیلی کا واقعہ یہ ہوا, اس تھیلی کو جب ربیع ابن سلیمان کھولتے ہیں, اس میں ان کے جو پیسے انہوں نے دیے تھے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے ان کو مل گئے, اور اس میں یہ لکھا تھا عملنا, پھر جس کا خلاصہ الفاظ کا غالباً یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ پروفٹ پاتا ہے, آپ نے ہماری اولاد کے ساتھ معاملہ کیا, آپ کو نفع ملا, اور اس میں وہ پیسے بھی ملے اور سالوں کا حج بھی ملا, قیامت تک ان کی طرف سے فرشتہ حج کرتا رہے گا. تو کتنی بڑی سعادت کی بات. تو ہمیں بھی چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے, اللہ نے جن کو مال دیا تھا, ہر سال ہم شوقیہ نہیں, اگر اللہ کے لیے حج کرتے تھے, ثواب لینے کے لیے حج کرتے تھے, تو اس سال غریب کے دل سے دعا نکل جائے, اس لیے ہم وہ پیسے غریب کو دے دیں, اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر سنتوں والا جذبہ پیدا کریں, نبی کریم علیہ السلام کا عشق پیدا کریں, اور جو حضرات اب تک نہیں جا پائے, یعنی اس سال بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا, ان کے لیے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے اندر طلب اور تڑپ پیدا کریں, اور اللہ تعالیٰ طلب اور طلب پر لبیک کو قبول فرماتے ہیں اور ضرور بلاتے ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بہن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ پیسے جمع, بلکہ خود اپنا واقعہ ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے ابو سے کہا مجھے حج یا عمرہ پر جانا ہے, بہت شوق ہے, میں بہت مچلتا ہوں, مجھے بڑی طلب ہے. تو فرمایا کہ اچھا بڑی طلب ہے تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کہا کہ طلب بہت ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, ابھی طلب میں کمی ہے, بتاؤ کیا تیاری کی ہے, پیسے کتنے جمع کیے؟ فرمایا مدرسے میں پڑھانے والے مولانا ہیں, وہ کیا جمع کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جمع نہیں کیا. تو فرمایا یہ طلب میں کمی ہے, اگر سچی طلب ہوتی تو 1 روپیہ تو 1 مہینے میں جمع ہو سکتا ہے, تم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی مقدور بھر کوشش کریں اور لبیک اور تڑپ اور طلب پیش کریں. بلانا لبیک کی قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر نوازتے ہیں. تو جو اب تک نہیں جا سکیں اور حالات کے اعتبار سے جانے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے, لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ پیسوں پر نہیں, تڑپ اور طلب اور لبیک کی قبولیت پر بلاتے ہیں, وہ ہمیں اللہ کی جناب میں پیش کرنا ہے. بس آخر بات یہ عرض کرنی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے بطور خلاصے کے ایک بات کہ طلب اور تڑپ سچی لائیں, اور اس سفر میں حاجی مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتا ہے, صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی بدل رکھا ہے, جو بتایا کہ اشراق کی نماز پر حج کا ثواب, ماں باپ کی زیارت پر حج مقبول کا ثواب. اسی طرح آپ علیہ السلام کے روزے پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اپنے مقام پر بھی ہم خوب درود پاک پڑھیں. اس سال جو جانے والے حضرات تھے وہ کم سے کم اس کا بدل تھوڑا ادا ہو جائے, تھوڑی سی دل کو تسلی مل جائے, اس تسلی کے لیے درود پاک کی خوب کثرت کریں, اور اس نیت سے بھی درود پاک پیش کریں. حالات بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں, بیماروں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, اللہ کی ناراضگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. حدیث پاک میں ہے جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں اترتی ہیں. اللہ کی رحمت اترے گی, حالات دور ہوں گے. حالات کو ختم کروانے اور دور کرانے کے لیے درود پاک کا ہم نذرانہ پیش کریں, اور اسی طرح اپنی سنتوں کو سجائیں. اگر میرے چہرے پر ابھی تک داڑھی نہیں, میں نے حج کا ارادہ کر لیا تھا تو میں یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے,
کہ میں اس سنت کا اہتمام کر لوں۔ شاعر کہتا ہے بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر۔ جانے والے حضرات کے لیے پیغام ہے، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے، سنتوں کا اور تمام سنتوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے۔ تو پہلی بات، طلب اور تڑپ کو بڑھائیں، صلاۃ و سلام درود شریف کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح صدقے کا اہتمام جو بتایا کہ جو حج کی رقم تھی اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو غریبوں میں دے دیں، پوری نہیں دے سکتے ہیں کہ اگلے سال جانا ہے تو اس میں سے کچھ دے دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ بہت نوازیں گے۔ اسی طرح ان اعمال کے کرنے کا اہتمام کریں جس سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صبر نصیب فرمائے اور نعم البدل نصیب فرمائے، اور آئندہ سال ایسا ماحول نصیب فرمائے کہ ہم مزید جذبات کے ساتھ، مزید طلب کے ساتھ، مزید تڑپ کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچے۔ ایسی کیفیات اور ایسے حالات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور جو حضرات نہیں جا سکے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ عز و جل ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی لاج رکھے اور اس کی وجہ سے حالات کو درست فرمائے۔ بندے کے دل کا ٹوٹنا، اس کا تڑپنا، اس کا مچلنا، یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ ہم خوب روئیں، عرفات کے دن میں بھی خوب اللہ سے مانگیں کہ دیکھیں کیا منظر ہوتا تھا، 25 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور آج کیا ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے۔ تو یہ عاجز یہی پیغام دینا چاہے گا کہ دل چھوٹا نہ کیجئے۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور سیمپل نبی کریم علیہ السلام کی ذات موجود ہے، حدود حرم تک پہنچ گئے، لیکن آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو نہیں کرنے دیا گیا۔ سرکار نے اگلے سال فرمایا، تو ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے انشاءاللہ اگلے سال شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آیت کے اس ٹکڑے کو ہمارے لیے بھی، ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، لا تخافون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں، مومن بندے کو آزمائش کے سامنے اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تمام دوست و احباب کی خدمت میں یہ بندہ تسلی کے کلمات پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، ہم سمجھ سکتے ہیں وہ دل پر کیا کیفیت ہوگی۔ بہت سارے لوگ سالوں کی پونجیاں جمع کرتے ہیں، 5-5 سال تک کمیٹی میں اپنا نام لکھاتے ہیں، تب جا کر نام آتا ہے۔ ان دلوں کی کیا کیفیت ہوگی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ کس طرح اپنی جمع پونجی کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہوگا۔ کوئی 3-4 سال سے، کوئی 5 سال سے اپنے نام لکھا رہا ہوگا، اور اس کے بعد نام کامیاب ہوا ہوگا اور یہ حالات آ گئے۔ اللہ کو یہ ادا انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، بندے کا تڑپنا مچلنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، حالات کو درست فرمائے، اور جو حضرات کے دل شکستہ ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، دل مغموم ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا بدلہ نصیب فرمائے، اور عافیت کے ساتھ مسجدوں کے دروازے، حرمین شریفین کے دروازے، مقامات مقدسہ کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جو ہدایات دی گئی
تڑپ اور طلب والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تڑپ اور مچل نصیب فرمائے تاکہ اگلے سال ہم خوب ایکٹیو ہو کر، تیار ہو کر، نئے ارادوں، نئے عزائم کے ساتھ، نئے تصورات کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں یا عاجز یہ تسلی کے کلمات پیش کرنا چاہتا ہے، ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، اللہ عز و جل نبی کریم علیہ السلام کو اگلے سال بلاتے ہیں، انشاءاللہ اس سال جانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگلے سال بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، صبر نصیب فرمائے، اچھا بدلہ نصیب فرمائے، اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم أغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريئا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، امت ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا اللہ حالات صاف بتا رہے ہیں، آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی۔ رمضان چلا گیا، آپ راضی نہ ہوئے، عید کا انعام چلا گیا، آپ راضی نہ ہوئے۔ یا اللہ حج کا موسم آ گیا، جہاں 25 لاکھ کا مجمع امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا تھا، یا اللہ اس سال وہاں کیا منظر ہوگا۔ یا اللہ آپ نے عرفات کے دروازے بھی امت پر بند کر دیجیے۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم مانتے ہیں یا اللہ، لیکن ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے، مقامات مقدسہ کے دروازے کھول دیجیے۔ یا اللہ آپ کے در سے بڑی امیدیں ہیں، یا اللہ اگر آپ نے اپنا در نہیں کھولا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ اور لوگوں کے لیے اور در ہیں، دروازے ہیں، ان کے تصور کے مطابق انہوں نے اپنے لیے دروازے بنائے رکھے ہیں، کوئی کس کو مان کر، کوئی کہاں جھک کر، کوئی کہاں چوما چاٹی کر کر اپنی مرادیں لے لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو آپ ہی سے لینا، ہمیں تو آپ ہی کے در کو چومنا ہے، آپ ہی کے در کے چکر لگانے۔ یا اللہ اپنا در کھول دیجیے، یا اللہ مان جائے، حالات کو درست فرما دیجیے۔ یا اللہ یقیناً یہ ہماری ناقدریوں کا نتیجہ ہے، ہماری بے حرمتیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے حرمین کے تقدس کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم نے اپنی نحوستوں سے حرمین شریفین کی مسجدوں کو سیلفی اسٹوڈیو بنا دیا تھا، ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے، روزے مبارکہ کی ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہماری ماں بہنیں روزے مبارکہ پر جو شور بلند کرتی تھی، جو بھاگم بھاگی، یا اللہ یہ ناقدریوں کی نحوستیں ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ کو آپ کی شان غفور الرحیمی کا واسطہ
آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ امت اس وقت بہت پریشان ہے یا اللہ، بہت پریشان، بہت سارے لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں یا اللہ، شفا نصیب فرما دیجئے، یہ بیماری کو اپنی قدرت سے دور فرما دیجئے یا اللہ۔ آپ کے لیے کوئی دور اور کوئی بعید نہیں ہے، آپ کلمہ کن کے بھی محتاج نہیں، اپنی قدرت سے انسانیت کو اور امت کو نجات عطا فرما دیجیے۔ امت بہت پریشان ہے، ایک بہت بڑی تعداد روزی کے لیے پریشان ہے، کاروباری مسئلے میں پریشان ہے یا اللہ۔ کئی مہینے گزر گئے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے۔ اگر یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے دل و دماغ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے، اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے، صبر کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ بڑی امیدوں کے ساتھ بہت سارے دوست و احباب نے کوششوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ ارادے کیے تھے یا اللہ، ان کے دل کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے آپ کے۔ ان بے قراریوں کو قبول فرما لیجیے، ان بے قراریوں کا واسطہ، ان بے قراریوں کے صدقے میں امت کے حالات کو درست فرما دیجیے، اس بے کلی کے صدقے میں یا اللہ امت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ایک بہت بڑی تعداد یا اللہ اس بیماری میں جامع شہادت نوش کر چکی ہے یا اللہ، تمام کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما کر، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما کر، قرب کے درجات عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ یہ تھوڑی سی مدت میں بہت سارے اکابر بزرگان دین تیزی کے ساتھ رخصت ہو گئے یا اللہ، جن کی دعاؤں سے دنیا کا نظام چلتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے یا اللہ۔ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جو اکابر موجود ہیں یا اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ ان کی دعاؤں پر ہمیں بڑی امیدیں ہیں، بڑا اطمینان ہے۔ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما دیجیے، ان کی دعاؤں کو امت کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب، حضرت مولانا احمد ڈاٹ صاحب اور بہت سارے اکابر اور اہل اللہ، اللہ سب کی عمروں میں خوب برکتیں نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام، سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب پر جس نے جو احسان کیا ہے یا اللہ، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ روزی کے لیے بہت سارے لوگ بہت پریشان یا اللہ، آپ رازق ہیں یا اللہ، آپ کی شان رزاقیت پر بھروسہ ہے یا اللہ۔ امت کے حالات کو درست فرما دیجیے، جو روزی کے لیے پریشان ہے یا اللہ، اپنے دروازے کھول دیجیے یا اللہ۔ گناہوں کی نحوست سے آپ نے ہمیں ان حالات سے دوچار کیا ہے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ بڑے مبارک دن اور مبارک مہینہ آنے والا ہے یا اللہ، عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے یا اللہ۔ اس کے اعمال کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ۔ جتنے دوست و احباب اپنی تمناؤں کے ساتھ جنہوں نے تیاریاں کی تھی وہ نہیں جا سکے، ان کی بے قراریوں کو قبول فرما کر، ان کی بے قراریوں کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے یا اللہ۔ یہ آمین کہنے والے بڑے بابرکت لوگ ہیں، کسی ایک کی آمین کے صدقے میں امت کے حالات کو درست فرما دیجیے یا اللہ۔ بہت رات ہونے جا رہی ہے، بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم آپ سے بھیک مانگتے یا اللہ۔ بہت امت پریشان ہے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے اور اپنی قدرت سے اس وبا سے انسانیت اور امت کو نجات عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، ساری دنیا کے حالات کو درست فرما دیجیے یا اللہ۔ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہر سال عرفات کے میدان میں جو آپ کی رحمتیں 25 لاکھ لوگوں کی برکت سے ساری دنیا کو ملا کرتی تھی، اس سال وہ بڑی محرومی رہے،
یا اللہ اس کا نعم البدل امت کو، انسانیت کو نصیب فرما دیجیے۔ اس حج کی محرومی کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، کوئی حالات نہ آئے، بلکہ اس کو درجات کی بلندی اور حالات کی درستگی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ عافیت کا ماحول عطا فرما دیجیے، چین و سکون نصیب فرما دیجیے۔ ملک میں جو انتشار و افتراق اور فرقہ بازیوں کا جو ماحول ہے اس کو ختم فرما کر یا اللہ انسانیت کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، ایک اور نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حجاج کرام ہر سال جو مانگا کرتے ہیں اور اس کی برکت سے امت اور انسانیت کو جو کچھ ملا کرتا ہے، اس سال اس سے امت اور انسانیت کو محروم نہ فرمائیے گا۔ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے امت کو محروم نہ فرمائیے گا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی، مانگی جا رہی ہیں، قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے، ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ جتنے دوست و احباب نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ہم سے کہنا چاہتے ہیں یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، حلال طریقے سے نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان۔